السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ملک کے حالات تھوڑے گڑبڑ چل رہے ہیں، حالات بہتر نہیں ہے۔ اسپیشلی اسلام آباد کا جو پارہ ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے، سیاسی پارہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل ہم ڈھونڈ رہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو پرانے ورکرز ہیں انہیں کے پاس ہم جا رہے ہیں، ان سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں اور وہ کیا لائے عمل جو عدم اعتماد کے خلاف لے کے آ رہے ہیں۔ تو آج اس طرح کے ایک پرانا کارکن حاجی طارق بٹی صاحب ہے جو بہت پرانا کارکن ہے۔ جب عمران خان صاحب ان کو بلاتے تھے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ چائے پیے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹائم بتائیں، تو انہی کے پاس آج میں آئے اور انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب مجاہد اللہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، ہماری آواز پبلک تک پہنچائی۔ تو سر یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز خان صاحب کامیاب ہوں گے، میرے رب نے چاہا، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک ہے اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، آج بھی کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اپنے رب پہ کہ انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی، جس طرح پہلے ناکام ہو چکی ہے اب بھی ناکام ہوگی، اور انشاءاللہ خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ جی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے 27 تاریخ کے کال دیے کہ جناب اس کو لے کے آ رہے، کافی زیادہ لوگوں کو لے کے آ رہے ڈی چوک۔ جی سر، وہ اس طرح ہے کہ اب لوگوں کو پاکستان کی ماشاءاللہ عوام بڑی باشعور ہے، ان میں شعور آ چکا ہے، انہیں حق اور سچ کا پتہ چل چکا ہے، اور انہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ انسان کے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے اوپر ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جس سے ان کو سرخرو کرے گا، اور آج بازی پلٹ چکی ہے۔ میں آپ کو جینین بات بتا رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ہر پارٹی کا جو کارکن ہے، جو عام لوگ ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، وہ بھی آج یہ دیکھ رہا ہے، جو سینیئر بن چکا ہے کہ بھئی خان صاحب اس امت مسلمہ کی فائٹ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں، جس وجہ سے آج ہر پارٹی کا کارکن تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا، جو ہو چکا ہے، تو انہوں نے یہ ملک دشمنی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس اجلاس کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اللہ نے کرم کیا، وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اجلاس۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک سوچ تھی کہ ہم امت مسلمہ کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ امت مسلمہ کے بے شمار مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس امت مسلمہ کو، یہ 57 اسلامی ملکوں کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی، جو کہ الحمدللہ عمران خان کی صورت میں، پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں، اور آج الحمدللہ عمران خان کی صورت میں امت مسلمہ کو لیڈر مل چکا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، سب سے بڑا جو ہمارا امت مسلمہ کا ایشو تھا، جس سے ہم رنجیدہ تھے، ہمارا دل مطلب خون کے آنسو رو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ پے در پے گستاخیاں کر رہے تھے، خاکے بن رہے تھے، اور ان کے اوپر عجیب قسم کا مطلب وہ ہو رہا تھا، لکھ رہے تھے ان کے اوپر اخباروں میں بھی۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہی 57 اسلامی ملکوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کسی میں کہ کوئی آگے بڑھتا اور ان کے ہاتھ روکتا اور ان کی زبان کو لگام دیتا۔ اللہ پاک نے خان صاحب سے یہ کام لیا، اور اللہ پاک نے الحمدللہ، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی عوام نہیں، یہ 22 کروڑ عوام نہیں، یہ امت مسلمہ سب اسلامی ممالک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ان کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ لیڈر دے دیا۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو یہ 73 سالوں میں ہمارے اس ملک میں جرنیل بھی سربراہ رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پولیٹیشین بھی رہ چکے ہیں، نواز شریف، بے نظیر، اور اس کے علاوہ کاف لیگ والوں نے حکومت کی ہے، لیکن کسی جنرل پرویز مشرف کسی کی بھی آج تک جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ امریکہ کو یہ کہہ سکے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ کیوں
کہ یہ سب لوگ کرپٹ تھے, بزدل تھے, ان کا اللہ پہ بلیف نہیں تھا, اللہ پہ یقین نہیں تھا. تو اس شخص نے یہ کہا اور اس نے ثابت کر دیا کہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی سرزمین پہ امریکہ ڈرون اٹیک نہیں کر سکا اور نہ اس کی جرت ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی یہ انشاءاللہ امت مسلمہ کو, پاکستان کو لیڈ کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارا ایک خاص کرم ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں انعام کی صورت میں یہ لیڈر دیا, اور اب ہمیں اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ جیسے یہ کھڑے ہیں ایسے ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. ویسے آپ لوگوں نے بھی دل بڑا نہیں کیا. عموماً ہم 23 مارچ کو دیکھتے کہ اپوزیشن کا لیڈر بھی وہاں پہ ہوتا ہے, باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ واحد 23 مارچ تھا جب آپ کے پاس اپوزیشن نہیں تھی. اپوزیشن نہیں آئی وہاں پہ, کوئی بھی اپوزیشن کا جو نا بندہ نہیں تھا وہاں پہ. سر میں آپ کو بتاؤں یہ ملک دشمن ہے. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں نا, جب ملک پہ قوم پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو اختلافات بھلا کے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں, لیکن ان کا اتنا ظرف نہیں ہے. یہ اپوزیشن صرف پیسے کی اور اپنے مفادات کی سیاست کرتی ہے. اس لیے اگر یہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج یہ خان کے ساتھ کھڑے ہوتے. پاکستان کی عزت اور وقار کا معاملہ تھا. چودھری نثار صاحب بھی 2014 میں یہی آوازیں لگاتے, 2016-17 میں, لیکن آپ بھی جو نا ڈی چوک کے سامنے تھے. دیکھیں ہم اگر ڈی چوک پہ آئے 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا, اس کا کوئی مقصد تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ دیکھیں پاکستان جب پرویز مشرف نے گورنمنٹ چھوڑی تو 6,000 ارب ڈالر قرضہ تھا اس ملک پہ. ٹھیک ہے جی, 10 سالوں میں 31,000 ارب ڈالر چڑھ گیا. اس کے اوپر آپ کتنا سود دیتے ہو. ہمارا ملک یہاں سے تباہ ہوا ہے. اب اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 6,000 ارب جب 60 سالوں میں 6,000 ارب ڈالر اس ملک پہ قرضہ چڑھا ہے تو 31,000 کیسے ہو گئے. یہ پیسہ کہاں لگا؟ یہ پیسہ سب سیوز بینکوں میں گیا. یہ سب اس میں نواز شریف نے اپنی پراپرٹی خریدیں, جائیدادیں خریدی. ٹھیک ہے جی, سعودی عرب میں اس نے اسٹیل ملیں لگائی ہیں, یہ پیسہ سب وہاں گیا. اور اس کے بعد جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں, اسحاق ڈار, جو آپ دیکھیں یہاں سے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی بھاگتا کون ہے؟ چور. بالکل. جس نے چوری نہیں کی وہ ہر وقت اپنی صفائی دینے کے لیے تیار ہے. خان صاحب کے اوپر انہوں نے ایلیگیشن لگائے کہ جی آپ نے بنی گال والا گھر کیسے بنایا. ٹھیک ہے جی, شوکت خانم پہ ایک خیراتی ادارہ ہے جو پوری دنیا میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر 1 روپے کی کرپشن ہوئی ہے, لیکن یہ اتنی گندی سیاست کرتے ہیں, یہ ذاتیات پہ جاتے ہیں. انہوں نے اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس پہ ایلیگیشن لگائے. خان صاحب نے 1 روپے کا حساب دے کے کلیئر ہوئے. اس کے بعد بنی گالا والا جو انہوں نے کیس اٹھایا کہ جی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے, یہ گھر کہاں سے بنا. شرم آنی چاہیے ان کو. سپریم کورٹ میں ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ خان صاحب نے جب گھر بنایا اس وقت خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے, نہ کہ کوئی منسٹر تھے کہ وہ کرپشن کرتے. تو انہوں نے کرکٹ کھیلی 25 سال, پیسہ کمایا, اس میں اپنی زمین خریدی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مسز جو تھی وہ دنیا کی لینڈ لارڈ مطلب لیڈیز تھی جنہوں نے ان کو پیسے دیے اور انہوں نے گھر بنایا. اور جمائمہ نے بھی ہر ایک چیز کے پروف دیے. تو 1.5 سال ہیئرنگ ہوئی اس کیس کی سپریم کورٹ میں, وہ الحمدللہ سرخرو ہوئے. اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کہ 5 ججز نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا. چلو اب آپ لوگوں کا کیا لائے ہمارے لیے, اگر خدا نخواستہ خدا نہ کرے اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتے پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگی. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. خان نے ہمیشہ ایاک نعبد کہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تیری عبادت کرتے, تجھی سے مدد مانگتے. مجھے سب سے پہلے بتائیں 73 سالوں میں کون سا ایک لیڈر ایسا ہے کہ جس نے ایاک نعبد سے سیاست کا آغاز کیا. اس کا ایمان ہے ایاک نعبد, اور اللہ ہی اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ ہی مدد کرے گا انشاءاللہ. یہی لوگ تھے, یہی پارٹیاں تھیں, پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں, ناکام ہوئے. انشاءاللہ اب بھی ناکام ہوئے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ناکام ہوگے. کیوں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ اس ملک کے ساتھ یہ صرف یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. وجاہد اللہ صاحب اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بادشاہت ہے, یہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے, یہ 2 خاندان ہیں, ان کے علاوہ کوئی اس ملک پہ حکومت نہیں کر سکتا. نواز شریف جائے گا تو اس کا بھائی آئے گا, اس کا بھائی جائے گا تو اس کا بیٹا آئے گا, شہباز, اس کے بعد مریم آئے گی, پھر حسن حسین آئیں گے ہمارے اوپر. یار ہم ان کے غلام ہیں.
کیا یہ ہمارے باپ اجداد نے قربانیاں نہیں دی؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس خاندان کے لیے کہ یہی ہمارے اوپر مسلط رہیں اور یہی ہمیں لوٹتے رہیں، یہ ہمارا مقدر ہے۔ نہیں، اب نہیں ہوگا ایسے۔ زرداری کو دیکھیں، آپ مجھے بتائیں بلاول کہاں سے بھٹو بن گیا بھائی؟ بلاول کیسے بھٹو بنتا ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ وہ بھٹو تو اس کا جو پوتا تھا اس کو آگے لے کے آنا چاہیے تھا، جس کا بھٹو خاندان ہے، جس کا خون ہے۔ ایک پرچی لے کے آپ لیڈر بن گئے یار، ایسے لیڈر بنتے ہیں؟ کیا آپ کی اسٹرگل ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ زرداری کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ ہمارے حکمران بن جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں، کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے پھر بھی تفصیل میں بات کریں گے۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ختم۔ اب انہوں نے بھاگنا ہے، اب انہوں نے اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے۔ کیوں؟ تب تک جب تک قوموں میں شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہی مسلط رہتے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان کی عوام پڑھی لکھی ہے، سمجھ چکی ہے، اب ان کے جانسے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اب تو لوگ زیادہ نکل رہے ہیں، کافی لوگ جو ہے نا کویشچن اٹھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اب پہلے تو اتنے لوگ نہیں تھے، ان کو اتنا علم نہیں تھا، ابھی جو ہے نا اسپیشلی یہ جو علم جو ہے نا یہ آپ لوگ لے کر آئے 2011 کی جو جلسہ ہوا تھا پہ۔ بالکل، یہ خان صاحب نے اویئرنیس عوام میں پیدا کی ہے۔ ہم خود نہیں بول سکتے تھے، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں بولنا خان صاحب نے سکھایا، ہمیں کھڑے ہونا خان صاحب نے سکھایا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہمیں خان صاحب نے سکھایا، اور الحمدللہ ہم نہیں، آج پوری 22 کروڑ عوام میں یہ شعور آ چکا ہے۔ اب ان کے جانسے میں یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ جی یہ اپوزیشن لوگوں کو لے کے آئیے، یقین کریں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ میڈیا کے سارے چینلوں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو خرید کے، ان کی مجبوریاں خرید کے یہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں، 1000 اور 500 روپیہ دے کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اور صرف آپ دینی بچوں کو، جو ہمارے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، علم سیکھنے جاتے ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے ہیں سیاست۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ ان کے دھرنے میں مجھے بتائیں کہ مدرسے کے بچوں کے علاوہ کون سا بندہ ان کے جلسے میں آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ بچے جو مجبور ہیں، جو ان کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ زبردستی اٹھا کے لے آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ عوام ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس شخص نے 40 سال سیاست کی، مجھے صرف ایک اپنا کارنامہ بتا دے کہ دین کے نام پہ اس نے سیاست کی، اور دین کے لیے اس نے کیا کیا؟ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، دین کو استعمال کیا، اور دین کی اس شخص نے خدمت کی۔ اگر خدمت کی ہے تو عمران خان نے دین کی خدمت کی ہے۔ ہم الحمدللہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے دین کی اور پاکستان کی اور غریبوں کی خدمت کی ہے۔ آپ آخر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی تو کیا پتہ پھر دوبارہ جب ہم ویڈیو کریں گے عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، تب تک آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر کامیاب ہوں بھی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے لیے کھڑا ہے، اس غریب عوام کے لیے، پاکستان کی غریب پسی ہوئی طبقے کے لیے وہ کھڑے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے کھڑے ہیں، اور اللہ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں، اللہ لے بھی چکا ہے، اور اللہ ان سے بہت بڑے بڑے کام لے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو خرید کے پیسہ دے کے یہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، حکومت بنا لیں گے، اور ان کی حکومت عوام چلنے دے گی؟ نہیں، اب وہ دور نہیں رہا، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، یہ کبھی بھی اب حکومت نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو خان صاحب نے کہا ہے نا، بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں رہ کے زیادہ ان کے لیے خطرناک ہیں، ہم ان کا جینا حرام کریں گے۔ اب ان کی سیاست ختم کر کے ہم نے چھوڑنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو لوٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ کیا ہے خان صاحب نے 3.5 سالوں میں تاریخی کام کیے ہیں۔ میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمارے ایک چھوٹے سے چھوٹے ورکر کے ساتھ بیٹھے اور بتائیں آپ نے 40 سالوں میں کیا کیا، اور ہم آپ کو بتائیں گے خان نے دین اسلام اور پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، جس مرضی لیڈر کو ہمارے سامنے بٹھائیں، ہم ان کو انشاءاللہ جھوٹا ثابت کریں گے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس شخص نے اپنی زندگی 25 سال کرکٹ کھیلی، سارا پیسہ پاکستان میں لے کے آئے، یہیں پہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں، اور آج آپ دیکھیں کہ اس شخص نے، اس کے اوپر 1 روپے کا ایلیگیشن نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایجنسی اس کو لے آئیں آپ، اور
نکال کے دیں اس بندے کی کرپشن 1 روپے کی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور اس شخص نے ساری زندگی پاکستان کو دی ہے, اپنے بچے اپنے سے جدا کیے, دونوں بچے اس وجہ سے کہ ملک کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد 12 سال انہوں نے تنہائی میں گزارے, ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی خیرات کر دی جائے اور میرے جسم کے سارے اعضاء خیرات کر دیے جائیں. یار مجھے بتائیں اس کے علاوہ ایک لیڈر اپنی قوم کو کیا دے سکتا ہے؟ چلو شکریہ, پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی انشاءاللہ. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے اپنا جو ان کی ذاتی رائے تھی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیا. باقی لوگ بھی اس کے خلاف بھی کچھ جو باقی اپوزیشن کے لیڈر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ملک کے لیے اتنا اچھا کیا, وہ کیا. اللہ وہ کرے جو پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.